اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر میں تمام اپوزیشن لیڈروں نے ایک بڑا مورچہ، بڑا محاذ کھول دیا۔ خبریں ہیں کہ 1 نومبر کو ممبئی میں الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست احتجاج کا اعلان اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران نے کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات، الیکشنز طے ہو رہے ہیں یا فکسنگ ہو رہی ہے، ہم اس میچ فکسنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ شیوسینا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے راؤت، MNS لیڈر بالانند گاونکر، NCP اور SP لیڈر جینت پاٹل، MNS لیڈر نتن سردیسائی اور سندیپ دیشپانڈے اور کانگریس لیڈر سچن ساونت نے مہا وکاس اگاڑی لیڈروں کے ساتھ گزشتہ کل ممبئی کے دادر میں شیوسینا بھون میں ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے دوران سنجے راؤت نے شروع میں اپنا موقف پیش کیا اور اہم اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مہاراشٹر کی تمام اپوزیشن پارٹیاں 1 نومبر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ممبئی میں زبردست مارچ کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے سرکردہ لیڈروں کے میٹنگ میں اٹھائے گئے مسائل کو، سمسیاؤں کو، سوالوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک مجرمانہ کام کیا ہے۔ 1 نومبر کو ممبئی میں الیکشن کمیشن کی منمانی اور بدعنوان انتظامیہ، کرپٹ انتظامیہ، مینجمنٹ اور سرکار کے خلاف اپوزیشن پارٹیاں زبردست انداز میں عظیم الشان مارچ نکالے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مہاراشٹر کے دیہاتوں اور الگ الگ ضلعوں سے لاکھوں لوگ جو ووٹ کا حق کھو چکے ہیں وہ یہاں آئیں گے اور وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور الیکشن کمیشن کے سامنے ووٹروں کی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ سنجے راؤت نے کہا کہ سب کا ایک ساتھ آنا ضروری تھا، اس لیے اب سب ایک ساتھ ہی آئیں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر، آپ جانتے ہیں کہ ریاست پنجاب میں کچھ دنوں پہلے سیلابی صورتحال نے کافی تباہی مچائی، بہت زبردست انداز میں نقصان ہوا ہے۔ لوگوں کی کھیتیاں، لوگوں کے مکانات، لوگوں کے مویشی، جانور، سب کچھ بہہ گیا۔ اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند بڑے پیمانے پر اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر خدمت کے لیے، سیوا کے لیے میدان میں اتر گئی۔
मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर पूरे हिंदुस्तान से जमीयत उलमा की अलग अलग यूनिटें वहाँ मदद लेकर पहुँचने लगी। मेडिसिन्स, दवाएं, कपड़े, कंबल, चारपाइयाँ, खाने का सामान या नकद रुपया, जिस तरीके से भी हो सका वहाँ पर जमीयत उलमा की अलग अलग यूनिटों से लाखों रुपये अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा। गुज़िश्ता कल मुझे हमारे हाफिज मसूद साहब, जो हमारे महाराष्ट्र जमीयत उलमा के साबिक नायब सदर भी रहे हैं और महाराष्ट्र के जमीयत उलमा के सदर भी रहे हैं और इस वक्त वो नागपुर के जिम्मेदार हैं, उनकी खबर वहाँ से नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहजाद अख्तर ने भेजी कि मौलाना हाफिज मसूद हुसामी साहब की क़यादत में बाकायदा नागपुर जमीयत उलमा और कुछ मुखय्यर हजरात और बहुत ही मुतहर्रिक और फ़आल हजरात भी बड़ी मदद लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पहुँचे। जी हाँ, जमीयत उलमा जिला नागपुर का एक वफ्द 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात को नागपुर रेलवे स्टेशन से पंजाब के लिए सैलाब रिलीफ फंड और जरूरत के सामान लेकर रवाना हुआ। यह वफ्द अल्हम्दुलिल्लाह 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचा और फिर दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हो गया। जमीयत उलमा पंजाब के दफ्तर मलियर कोटला में पहुंचकर मंसूबाबंदी की गई कि किस तरह काम को अंजाम दिया जाए। उसके बाद जमीयत उलमा जिला नागपुर का वफ्द पंजाब जमीयत उलमा के जिम्मेदारों के साथ मिलकर सरहदी इलाका जिला फिरोजपुर के सैलाबज़दा गांव हुसैनी वाला बॉर्डर पर जाकर पहले सर्वे किया और फिर रिलीफ तकसीम की गई। उनके मकानों और खेतों के नुकसान को किस तरह पूरा किया जाए इस पर भी गौर व फिक्र किया गया। जमीयत उलमा जिला नागपुर के तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारों की तरफ से इन तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है जिन्होंने इस मौके पर दिल खोल कर जमीयत उलमा जिला नागपुर का ताउन किया और जमीयत उलमा के साथ हर वक्त वो शाना बशाना खड़े रहते हैं। जमीयत उलमा जिला नागपुर ये उम्मीद करती है कि हर हालात और हर मौके पर मुल्क में सरमाया मिल्लत के निगहबान जमीयत उलमा आप इसी तरह से उसका साथ देते रहेंगे। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का नायब सदर होने के नाते मैं खुद जमीयत उलमा नागपुर का भी इस अच्छे कदम और इस ताउन वाले अमल पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआएं देता हूँ कि अल्लाह नागपुर जमीयत को और तमाम मुखय्यर हजरात को दुनिया आखिर दोनों जहां में इसका बेहतर सिला बेहतर बदला नसीब फरमाएं। आइए नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर, हालांकि मेरे लिए चौंकाने वाली नहीं है लेकिन चौंकाने वाली खबर है। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया, अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया क्या कि भारत में हिंदुस्तान में मस्नूई ज़हानत से बनी तस्वीर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दे रही हैं। मस्नूई ज़हानत इन इंतहा पसंद अनासिर को उनके तासुब के मुताबिक मवाद, मैटर, फोटोज, वीडियो और तहरीर बनाने का मौका फराहम करता है। मुहक्किकीन ने यह कहा है। मरकज बराए मुताला मुनज़्ज़म नफरत, सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की 29 सितंबर को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक यह बात सामने आई है कि भारत में AI के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी जा रही है और ऐसे पोस्टर्स, ऐसे तस्वीर, ऐसे वीडियोस बनाकर वायरल की जा रही है जिससे मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरत की हवा बढ़े, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़े। ये तमाम चीजें खुद अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावे के तौर पर कही गई है। यानी 99% आप जो वीडियोस देखते हैं मुसलमानों के खिलाफ तो वो सारी की सारी ये पूरा भगवा आतंकी टोले की नफरती एक मुहिम का हिस्सा है। आइए बड़ी खबर आ रही है जी हाँ, महाराष्ट्र बल्दियाती इंतखाबात, नगर पालिका और ZP और तमाम इंतखाबात जितने महाराष्ट्र के हैं, अब खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार हो गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया, ये जुमला पढ़कर मेरे जहन में बहुत सारी बातें आ गई कि भाई उसी तरीके से तो नहीं तैयार हुआ जिस तरीके से वो अभी तक के तैयार था और अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था।
ویسے تو تیار نہیں ہوا. اگر ایسا تیار ہوا تو پھر نہیں چاہیے الیکشن. لیکن خیر ہم بھی مورچہ کھولے ہوئے ہیں. ہم نے بھی الیکشن کمیشن کے خلاف 1 نومبر کو ممبئی میں مورچہ کھول دیا ہے. آپ تمام حضرات سے جو ملک پریمی ہیں, سنویدھان پریمی ہے, جو دیش کو بچانا چاہتے ہیں, جو الیکشن کو بچانا چاہتے ہیں اور پاردرشتا کے ساتھ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, وہ تمام سنویدھان پریمی, دیش پریمی 1 نومبر کو ممبئی پہنچے. اپوزیشن پارٹیاں الیکشن کمیشن کی بدماشیوں اور کرپٹ سرکار کے خلاف باقاعدہ مورچہ نکالے گی. بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی سے جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ گزشتہ یعنی اتوار کے دن اسلام جم خانہ ممبئی میں جمعیت علماء کی جانب سے ایک شاندار پروگرام سجایا گیا تھا. کس لیے؟ وقف ایکٹ 2025 کے خلاف. مولانا حلیم اللہ قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر نے اس پروگرام میں کھل کر اعلان کیا کہ وقف ایکٹ 2025 کے خلاف قانونی جدوجہد جاری رہے گی. وہیں پر اس پروگرام میں خاص طور سے جو جمعیت علماء نے سجایا تھا وہ ایک تربیتی ورکشاپ, تربیتی ٹریننگ کیمپ تھا, جس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے امید پورٹل پر اوقاف کی جائیدادوں کا اندراج کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بدماشی کے تحت ایک ایسا قانون بھی لایا ہے اور پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت, آدیش اور حکم آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے. 5 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 5 دسمبر تک کے مسلمانوں کو اپنی مساجد, خانقاہیں, درگاہیں, مقبرے اور جو کچھ بھی اوقاف کی پراپرٹی ہے اس کی جائیداد کا اندراج کرنا ہے, اپلوڈ کرنا ہے. اور اس میں کافی دقتیں اور پریشانیاں آئیں گی اور آ رہی ہے, کیونکہ پورے بھارت کے لیے ایک ہی پورٹل ہے اور ظاہر بات ہے وہ بار بار کریش ہوگا, بار بار ہینگ ہوگا اور بہت سارے کاغذات ایسے جو مسلمانوں کے پاس میں ابھی تک نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کو لے کر باقاعدہ جمعیت علماء نے اسلام جم خانہ ممبئی میں ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا. جمعیت علماء کے اس تربیتی کیمپ میں مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سمیر قاضی صاحب, CEO جنید سید صاحب, قاضی سیوا سنگھ کے صدر قاضی محمد شفیق غلام نبی صاحب اور رکن عاملہ وقف بورڈ پٹھان صاحب کے ہمراہ وقف بورڈ کے عملے کے 2 درجن افراد شریک ہوئے. جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مفتی حافظ اللہ صاحب قاسمی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. مولانا حلیم اللہ صاحب جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ جمعیت علماء ہند عدالت میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ مقدمہ لڑ رہی ہے اور اس کے موقف میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ اس ایکٹ کو مکمل طور پر رد کیا جانا چاہیے. اسی بنیاد پر مسلم پرسنل بورڈ نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ متولیان موقوفہ اراضی کو امید پورٹل پر اپلوڈ نہ کرائیں تاکہ حکومت پر دباؤ بنایا جا سکے اور عدالت کو بھی مسلمانوں کے جذبات کا احساس ہو. لیکن 25 ستمبر 2025 کو سپریم کورٹ نے جو عبوری فیصلہ سنایا ہے اس میں امید پورٹل پر کوئی روک نہیں لگائی. اس بنا پر اس پورٹل پر اراضی موقوفہ کا اپلوڈ کرنا ضروری ہے. سمیر قاضی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء کا کردار اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں تاریخی نوعیت کا ہے اور ہم کو یہ امید ہے کہ جمعیت علماء کے کارکنان 1 ماہ کے اندر اپلوڈنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ نے ہر ضلع میں اپنا دفتر قائم کر دیا ہے. خیر, جمعیت علماء ہر لائن سے امت کی خدمت کرتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت کرنے جا رہی ہے جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے اراکین. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے خود جلگاؤں میں الحمدللہ وقف بورڈ کا آفس یہاں پر لایا اور سب سے پہلے الحمدللہ ہم نے اس کا تربیتی کیمپ بھی لے لیا اور ہم گاؤں گاؤں جا کر اس کی بیداری مہم چلا رہے ہیں. جمعیت علماء کا یہ پروگرام 11 بجے سے لے کر 3:15 بجے تک چلتا رہا. مفتی محمد یوسف قاسمی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر کی نظامت اور مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کی صدارت میں یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا. ایران بہار الیکشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, کانگریس نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ایک شخص بہار میں دادا
दादा के नाम से मशहूर है, तो कांग्रेस ने बताया कि बिहार में दादा ने मोदी की पोल खोल दी। ये शख्स वीडियो में कहते हुए दिखाई दे रहा है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं। वो शख्स कह रहा है कि मोदी जैसा धोखेबाज और मोदी जैसा झूठा वजीर आजम आज तक हमने नहीं देखा। मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करके आवाम को गुमराह करते हैं और नौजवानों से झूठे वादे करते हैं, लेकिन इस बार बिहार में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार में असेंबली इलेक्शन के दौरान सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक मकामी शख्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मोदी जैसा झूठा और मोदी जैसा धोखेबाज वजीर आजम हमने नहीं देखा। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के दबंग और कद्दावर नेता महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ का बड़ा बयान आया है। हर्षवर्धन जी सपकाळ ने खुलकर यह कहा कि नरेंद्र मोदी और फडणवीस वोट चोरी करके सत्ता में इख्तिदार में आए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के समर्थन और सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ ही मिलकर नरेंद्र मोदी और फडणवीस ने वोट चोरी किया और सत्ता हासिल की, कुर्सी हासिल किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन जी सपकाळ ने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत केंद्र, मरकज और महाराष्ट्र दोनों में वोट चोरी के जरिए ही सत्ता में आई है। वोटों की धांधली की बदौलत ही नरेंद्र मोदी वजीर आजम और देवेंद्र फडणवीस वजीर आला मुख्यमंत्री बने हैं। यही वजह है कि ये दोनों इलेक्शन कमीशन का डिफेंस कर रहे हैं। सपकाळ जी ने यह भी कहा कि वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनके नाम शामिल किए गए वोटिंग लिस्ट में और उनके विरोधियों के नाम काटे गए हैं। कई घरों में 80 से 100 वोटरों के नाम दर्ज है। बाज़ जगहों पर मकान नंबर तक मौजूद नहीं। उम्र में हेर फेर की गई और वोटरों की तादाद मशकूक हद तक बढ़ाई गई है। तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन न तो तसल्ली बख्श जवाब दे पा रहा है और न कोई मुअस्सिर कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब एक कठपुतली की तरह हो गया है। आइए नाज़रीन, दो अफसोसनाक खबरें मेरी निगाहों के सामने हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल क़य्यूम फलाही ने इस खबर को भेजा है। जी हाँ, हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब मोहतमीम जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश इस दारे फानी से दारे बाकी की तरफ कूच कर गए हैं। मौलाना का गुज़िश्ता कल इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम रब्बे करीम से दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएं और जो कुछ भी उन्होंने दीनी इल्मी इस्लाही खिदमात अंजाम दी है, अल्लाह उन खिदमात का बेहतरीन जज़ा, बेहतरीन बदला उन्हें अता फरमाएं, आमीन। मैं आपको बता दूं कि मरहूम मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे और सहारनपुर छुटमलपुर के इस इलाके में जो काशिफुल उलूम ये अजीम शान इदारा है, आप इसके बानीन में हैं और इस इदारे ने उस पूरे इलाके में इल्मी दीनी रूहानी खिदमात को बहुत ही आला पैमाने पर अंजाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जहां मौलाना दीनी उलूम की नश्र व इशाअत में इदारे के जरिए से लगे हुए थे, वहीं पर मौलाना मुकर्रिर शोला बयान के नाम से जाने भी जाते थे और बड़ी मोहब्बतों से लोग उन्हें अलग अलग इलाकों में और सूबों में बुलाते थे। मौलाना की तकरीर का अंदाज बड़ा निराला था,
دلوں کو چھو لیتا تھا۔ مولانا کی ایک تقریر راجستھان میں جب آپ آئے تھے، وہ تقریر میں نے سنی ہے۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور امت کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائیں، آمین۔ ایسے ہی دوسری افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش کی ایک بڑی ممتاز اور عظیم شخصیت تھی مولانا حافظ پیر شبیر صاحب، جمعیت علماء کے وہ صدر بھی تھے۔ گزشتہ کل ان کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 19 اکتوبر بروز اتوار بوقت بعد نماز فجر لمبی بیماری کے بعد آپ انتقال کر گئے، اس دار فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر صاحب کے انتقال پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال سے ملت اسلامیہ کا عظیم خسارہ ہوا ہے۔ مولانا مرحوم کا سانحہ ارتحال موت العالم موت العالم کا حقیقی مصداق ہے۔ اس سے جو زبردست خلا پیدا ہو گیا ہے، اس کا پر ہونا بے حد مشکل ہے۔ آپ کا سانحہ ارتحال اس دور میں عوام و خواص سب کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ آپ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے باوقار چیئرمین رہے ہیں، جہاں آپ نے حجاج کرام کی خدمت کو عبادت سمجھ کر انجام دیا۔ اسی طرح بطور MLC آپ نے ایوان میں ملت کے مسائل کی پرزور وکالت بھی کی، اور مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی مسائل پر ہمیشہ آواز بلند کی، اور آپ جمعیت علماء کے صدر بھی رہے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ مرحوم کی اللہ بال بال مغفرت فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور اللہ ان کے خدمات کا بہتر صلہ انہیں نصیب فرمائیں، آمین۔ آئے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے کیندری منسٹر، مرکزی وزیر، جی ہاں منتری ہے، منتری، ان کا نام ہے گری راج سنگھ، بڑے گری ہوئے حرکت کرتے ہیں، بڑی نیچ اور بڑی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، اور اسی حرکتوں کی وجہ سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو لوگ اپنے نیچ پنے کی وجہ سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی بار بار ایسی نیچ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ گری راج سنگھ، انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور گالی دیتے ہوئے مسلمانوں کو نمک حرام قرار دیا۔ جی ہاں، مرکزی وزیر اور BJP کے فائر بران لیڈر مانے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے جتنے بھی نیچ اور گھٹیا قسم کے بیانات دینے والے ہیں وہ بڑے استھان پر رہتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی میں۔ تو یہ بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے فائر بران بڑے لیڈر ہے گریراج سنگھ، انہوں نے مسلمانوں کو لے کر پھر گھٹیا اور نیچ قسم کا بیان دیتے ہوئے کہا، بہار انتخابات سے پہلے یہ بیان ان کا تنازع کو، وواد کو ہوا دے سکتا ہے، اور اسی لیے تو وہ دیتے ہیں۔ مرکزی وزیر بہار کے ارول ضلع میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب اور بھاشن تقریر کے دوران انہوں نے بدزبانی اور گھٹیا زبان کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو نمک حرام قرار دیا۔ جی ہاں، اس گرے ہوئے شخص کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی عمارتوں سے تم بھیک کھا رہے ہو۔ جی ہاں، اور مسلمانوں نے جو اس ملک کو دیا وہ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد باپ دادا نے نہیں دیا۔ انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ملک کو آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں مسلمان آئے ہیں، اور یہ کروڑوں اربوں روپے جو اوقاف کی زمینوں کا کھا رہے ہو، یہ سب مسلمانوں کی دی ہوئی ہے۔ یہ تاج محل، یہ لال قلعہ جس پر اترا اترا کر وزیر اعظم جھنڈا لہراتا ہے لال قلعے پر، مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو خیر، گرے ہوئے لوگ ہیں، گری ہوئی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی دکانداری ہے، اسی پر ان کی دکانداری چلتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کا نام برکت والا ہے، مسلمانوں کا نام گھٹیا اور نیچ طریقے سے بھی لیے تو ان کا دھندا چلتا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ 2 دن پہلے یعنی سنیچر کی رات 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک جلگاؤں ضلع کے فیض پور شہر میں ایک بہت ہی عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا تھا۔ منعقد کرنے والے جوانوں نے بڑی محنت کی، شاندار انداز میں اس پروگرام کو سجایا سوارا، اور خاص بات یہ کہ اس پروگرام میں جلگاؤں ضلع کے تقریباً تمام ہی بڑے علماء کرام نے شرکت کی، ذمہ داران نے شرکت کی، اور بڑی تعداد میں نوجوان اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ اور خاص بات اس کی یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری، نوجوان عالم دین
حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب اس اجلاس میں مقرر خاص کے طور پر تشریف لائے تھے۔ مولانا عمرین صاحب رحمانی نے 1.25 گھنٹے کے اپنے تفصیلی خطاب میں ملک کے موجودہ حالات، اوقاف کو لے کر اور حکومت کی بدماشیوں کو لے کر کھل کر بیان کیا، اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے جوانوں سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہیں فیشن پرستی اور فحاشی، عریانیت اور ویڈیو اور سوشل میڈیا سے دور رہنے کی نصیحت کی، اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو نکاح کو آسان بنانے کی خاص نصیحت کی، تاکہ امت میں نکاح آسان ہوگا تو زنا ختم ہوگا۔ ایسے ہی مولانا نے اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے امت کو ایک ساتھ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کی حفاظت، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آنے کی دعوت دی، اور مولانا نے کہا کہ یہ دیش بڑا پیارا دیش ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے اسلاف، تمہارے پرکھوں کی قربانیوں سے آباد کیا ہوا اور آزادی دلایا ہوا دیش ہے، یہ دیش آپ کا، ہمارا سب کا دیش ہے، گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن متحد ہو کر بڑے ہوش مندی کے ساتھ جمہوری طریقے سے، صبر اور پرامن طریقے سے ہمیں ظلم کا اور ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ خیر، فیض پور کا یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ وقف کوآرڈینیشن کمیٹی ضلع جلگاؤں کے کنوینر عبد الکریم سالار صاحب خود وہاں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور میں بھی شروع سے آخر تک حضرت مولانا کے ساتھ میں رہا، اور یہ اجلاس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے انتہا کامیاب رہا۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منعقد کرنے والوں کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرمائیں۔ حضرت مولانا عمرین رحمانی صاحب کے ساتھ ہماری ایک خصوصی ملاقات بھی ہوئی، جس ملاقات میں اوقاف کے مسائل کو لے کر اور حکومت کی بدماشیوں کو لے کر ہم نے تفصیلی گفتگو کی، اور امید پورٹل کو لے کر بھی خلاصے وار بات چیت ہماری ہوئی۔ اس وقت میرے استاد محترم مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی، ناظم اعلیٰ دارالعلوم شیخ علی متقی برہان پور، یہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ